بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وإنما ذکر التعلیق فی قسم المردود للجہل بحال المحذوف۔ اب یہاں سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ معلق کو مردود کے اقسام میں کیوں شمار کیا گیا، اس کا ذکر مردود کے بیان میں کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ فِي قِسْمِ الْمَرْدُودِ، اور تعلیق کو مردود کی قسم میں ذکر کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ محذوف کا حال معلوم نہیں۔ جو راوی ساقط ہے، جو راوی محذوف ہے، اس کا حال معلوم ہی نہ ہو سکے گا نا، اس کا حال پتہ ہی نہیں ہے کہ آیا وہ راوی عادل ہے کہ عادل نہیں ہے، ضابط اور حافظ ہے یا نہیں۔ تو حدیث پر حکم روات کے احوال کی بنیاد پر ہی لگتا ہے، اور جب اس کا حال معلوم نہ ہو سکے گا تو اسے ہم مقبول کیسے رکھیں گے، اس لیے اس کا شمار مردود میں کیا گیا۔ تو کہتے ہیں اور تعلیق کو مردود کی قسم میں ذکر کیا گیا اس وجہ سے کہ محذوف کا حال معلوم نہیں۔ وقد يحكم بصحته ان عرف بأن يجيء مسمى من وجہ آخر، اور کبھی تعلیق پر صحت کا حکم لگایا جاتا ہے، جو حدیث معلق ہے اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے کب؟ ان عرف، اگر وہ ساقط راوی معلوم ہو جائے۔ کیسے معلوم ہو جائے؟ بأن يجيء مسمى من وجہ آخر، بیں طور کہ دوسری سند سے نام کے ساتھ وہ آ جائے، اس کا ذکر آ جائے۔ تو کسی مصنف نے حدیث تخریج کی، حدیث نقل کی، اس میں ذکر نہیں تھا، لیکن اس کی دوسری سند ہمیں مل رہی اور اس میں کیا ہے؟ اس کا ذکر پایا جا رہا ہے اور نام کے ساتھ ہے۔ تو اب نام سے پتہ چل جائے گا کہ وہ راوی کس درجے کا ہے، اس کا حال کیا ہے، اور اگر وہ اس راوی کے اندر صحت کے شرائط پائے جا رہے ہوں گے تو اس پر صحت کا حکم لگایا جائے گا۔ وقد يحكم بصحته ان عرف، اور کبھی تعلیق کے صحیح ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے اگر راوی معلوم ہو جائے بیں طور کہ دوسری سند سے نام کے ساتھ وہ آ جائے۔ فإن قال جميع من أحذفه ثقات، پس اگر کوئی یوں کہہ دے جمیع من احذفه ثقات، جن راویوں کو میں حذف کروں وہ سب کے سب ثقہ۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کون کون ہیں، اس نے یہ کہا کہ جن راویوں کو میں حذف کروں وہ سب کے سب ثقہ ہوں گے۔ جاءت مسئلۃ التعدیل علی الابہام، تو کہتے ہیں اس میں ابہام کے طریقے پر تعدیل والا مسئلہ چلے گا، یعنی مبہم طریقے پر راوی کو عادل کہنا۔ جیسے کوئی کہے اخبارانی الثقات، اخبارانی العادل، مجھ سے ثقہ نے بیان کیا، مجھ سے عادل راوی نے بیان کیا، اور نام نہیں ذکر کیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو تعدیل علی الابہام والا مسئلہ ہے وہ اس میں بھی آ جائے گا۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے تمام راوی جن کو میں حذف کر دوں وہ ثقہ ہوں گے، تو یہاں وہی صورت پائی گئی۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ، پس اگر راوی یوں کہے جَمِيعُ مَنْ أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ، جن راویوں کو میں حذف کروں وہ سب کے سب ثقہ ہیں، جاءت مسئلۃ التعدیل علی الابہام، تو یہاں ابہام کے طور پر تعدیل کا مسئلہ آئے گا، یعنی ابہام کے ساتھ راوی کو عادل کہنے کا جو حکم ہے وہی یہاں بھی نافذ ہوگا۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہی ہے کہ صرف اس کے یہ کہہ دینے سے کہ مجھ سے ثقہ یا عادل نے بیان کیا، یہ تعدیل کے لیے مطلقاً کافی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ ثقہ اور عادل ہو، لیکن جمہور محدثین کے نزدیک وہ ثقہ اور عادل نہ ہو، اس کا نام آنا چاہیے تاکہ اس کے احوال کا پتہ کر کے اس کو فائنل کیا جا سکے۔ وعند الجمہور لا يقبل حتى يسمي، وعند الجمہور، اور جمہور محدثین کا مذہب یہ ہے کہ وہ مقبول نہ ہوگی
یہاں تک کہ راوی نام ذکر کرے۔ صرف الثقہ کہہ دینے سے یا یہ کہنے سے کہ میرے تمام راوی کیا ہیں، ثقہ ہوں گے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے مقبول ہونے کے لیے اس کا نام ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ حتی یسمیہ، فعل معروف پڑھیں گے، ای راوی۔ اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ خبر معلق، حدیث معلق مقبول نہ ہوگی یہاں تک کہ اس کا نام لے۔ لیکن قال ابن الصلاح هنا ان وقع الحذف فی کتاب التزمت صحته کالبخاری و مسلم۔ لیکن یہاں پر حافظ ابن الصلاح نے یہ فرمایا ہے کہ اگر حذف راوی ایسی کتاب میں پایا جا رہا ہے جس کتاب کی صحت کا التزام کیا گیا ہے، اس کے مصنف نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ اس میں صحیح حدیثیں ہی جمع کریں گے، کل بخاری و مسلم، جیسے کہ صحیح ہے بخاری اور صحیح ہے مسلم، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں پس لیکن حافظ ابن الصلاح نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اگر حذف ایسی کتاب میں واقع ہو پایا جائے جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہے، جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، فما اتا فیہ بالجزم دل علی انہ ثبت اسنادہ عندہ، پس اپنی اس کتاب میں جس کو وہ جزم کے ساتھ اور یقین کے صیغے کے ساتھ ذکر کریں، دل علی انہ ثبت اسنادہ عندہ، یہ اس بات پر دال ہوگا کہ اس کی سند ان کے نزدیک ثابت ہے۔ وَإِنَّمَا حَذَفَ لِغَرَضٍ مِّنَ الْأَغْرَاضِ، انہوں نے کسی خاص غرض کے لیے حذف کر دیا، سند ثابت ہے، سند کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے اختصار کے پیش نظر، یا اس وجہ سے کہ کہیں اور جو ہے اس کو پوری سند کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر کیا ہے، نہیں پوری سند کے ساتھ ذکر کیا، سند کو حذف کر دیا گیا۔ تو کہتے ہیں بالجزم جس کو روایت کریں، فما اتا فیہ بالجزم، تو اپنی اس کتاب میں جس کو وہ جزم کے ساتھ لائیں، دل علی انہ ثبت اسنادہ عندہ، یہ اس بات پر دال ہوگا کہ اس کی سند ان کے نزدیک ثابت ہے۔ وانما حذف لغرض من الاغراض، انہوں نے اغراض میں سے کسی غرض کے لیے حذف کر دیا ہے۔ وما اتا فیہ بغیر الجزم ففیہ مقال، اور اس کتاب میں جس کو بغیر جزم کے ذکر کریں، جزم کا مطلب یہ ہوا کہیں روا فلان قال فلان، سمجھ رہے ہیں، صیغہ معروف کے ساتھ فلاں نے کہا ہے، اور ایک ہے کہیں رویہ عن فلان قیل کذا، تو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کریں، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں بغیر الجزم۔ تو اس میں جس کو وہ بغیر جزم کے لائیں، یعنی صیغہ مجہول کے ساتھ ذکر کریں، ظوف کے صیغوں کے ساتھ، ففیہ مقال، تو اس میں کلام ہوگا، یعنی وہ مطلقاً مقبول نہ ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ تعلیقات بخاری مقبول ہیں، مگر اسی شرط کے ساتھ کہ جس کو انہوں نے معروف کے صیغوں سے اور جزم کے صیغوں سے ذکر کیا ہوگا، اور جن کو ظوف کے صیغوں سے ذکر کیا ہوگا ان میں کلام رہے گا۔ کہتے ہیں وقد اوضحت امثلۃ ذلک فی النکت علی ابن الصلاح، اور میں نے اس کی مثالیں النکت علی ابن الصلاح میں بیان کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں۔ حافظ ابن الصلاح کی کتاب پر انہوں نے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات دیے ہیں، تو کہتے ہیں اسی کا نام انہوں نے رکھا النکت علی ابن الصلاح، تو اس کتاب میں کہتے ہیں میں نے اس کی مثالیں واضح کر دی ہیں۔ تو پیچھے سقوط کی 3 صورتیں تھیں کہ یا تو سقوط مبادی سند سے ابتدائی سند سے ہوگا، یا آخر سند سے تابعی کے بعد ہوگا، یا اس کے علاوہ صورت ہوگی۔ فالاول المعلق، تو اول قسم کا نام کیا ہے، اول صورت کا نام کیا ہے، معلق۔ والثانی هو المرسل، والثانی هو المرسل، اور ثانی جو ہے یہ مرسل کہلاتی ہے۔ ثانی کیا ہوئی، وهو ما سقط عن آخره من بعد التابعی، ثانی اور وہ ایسی حدیث ہے کہ جس کے آخر سے تابعی کے بعد کا راوی ساقط ہو۔ تابعی ذکر کر رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هو المرسل،
کہتے ہیں اس قسم کا نام کیا ہے؟ مرسل۔ وصورته ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا او نحو ذلك۔ اور اس کی صورت کیا ہوگی؟ مرسل کی صورت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں خبر مرسل کی صورت یہ ہے کہ تابعی کہیں سواء کان کبیرا او صغیرا، خواہ وہ تابعی کبیر ہوں، عمر میں بڑے ہوں اور زیادہ صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو، او صغیرا یا چھوٹے ہوں۔ تو تابعی کے صغیر اور کبیر ہونے کا مطلب جن کی زیادہ صحابہ سے ملاقات ہوئی وہ کبیر، جن کی کم صحابہ سے ملاقات ہوئی وہ صغیر۔ تو کہتے ہیں خاص تابعی کبیر ہو یا صغیر ہو۔ ہاں، تو چونکہ یہاں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ کبیر تابعی اگر ایسا کرتے ہیں تو ان کی حدیث کو مرسل کہیں گے ورنہ نہیں، تو یہ کہتے ہیں نہیں، تابعی یہاں عام ہے، مطلق، چاہے کبیر تابعی ہوں چاہے صغیر تابعی ہوں۔ وصورته ان يقول التابعی، اور اس کی صورت یہ کہ تابعی راوی کہیں خواہ وہ کبیر ہوں یا صغیر، کیا کہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، تابعی کہہ رہے ہیں کیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ او فعل کذا، یہاں فعل ہونا چاہیے فعل نہیں، او فعل کذا، یا آپ نے ایسا کیا، او فعل بحضرتہ کذا، یا آپ کی بارگاہ میں، آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں ایسا کیا گیا، او نحو ذالک۔ تو چونکہ حدیث کسے کہتے ہیں؟ اس قول کو یا فعل کو یا تقریر کو یا اس وصف کو، سمجھ رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو تابعی کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، یہ قول کی مثال ہوگی، او فعل کذا اس فعل کو، او فعل بحضرتہ کذا یہ تقریر کی بات ہوگی۔ تقریر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے سامنے کسی نے کچھ کیا یا کہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہ فرمائی، انکار نہ فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کہیں گے خاموش تائید، سمجھ رہے ہیں؟ تائید بالسکوت، تو اسی کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اور ایک چوتھی چیز بھی یہاں او صفتاً، یا کوئی وصف ہو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شمائل بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے جو اوصاف کریمہ بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ خلقی ہوں چاہے خلقی ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ بھی حدیث میں شامل ہوتے ہیں، تو انہی کو شامل کرنے کے لیے او نحو ذالک یہاں پر انہوں نے بڑھایا۔ نیچے لکھا نا بیان یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا، پئی طور کہ وہ تابعی کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے تھے، تو یہ حلیہ اور آپ کے اخلاق وغیرہ کے بیان میں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جسے ہم حدیث رسول کہتے ہیں، اس حدیث رسول کے راوی کون ہوں؟ ڈائریکٹ تابعی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تابعی نے تو خود دیکھا نہیں ہوگا، خود سنا نہیں ہوگا، ورنہ وہ تابعی کیوں ہوتے؟ وہ تو صحابی ہو جاتے۔ تابعی ایسا روایت کر رہے ہیں، اس کا مطلب بیچ میں راوی ساقط، تو سقوط ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ اس کو مردود کی قسم میں کیوں شمار کیا جا رہا، تو اس کی بھی وجہ وہی ہوگی کہ یہاں بھی جو محذوف راوی ہے اس کا حال معلوم نہیں، لیکن اس کو تفصیلاً کل